اس سے میں نے آیت پاک کا جو ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ضرور تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل بن کر آئے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی دلیل ہے۔ جس طرح ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تو دعوے کی دلیل جو ہے رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ اب ہماری یہ دلیل نہیں ہے، ہم بطور دلیل نہیں، اللہ کو دیکھنے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور آپ ہی دلیل ہیں، آپ ہی گواہ ہیں، آپ ہی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو انتہائی خوبصورت اور حسین ترین صورت میں دیکھا ہے۔ حسین ترین صورت میں جو ہے آپ نے دیکھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کی گواہی پر، آپ کی دلیل پر ہم جو ہے بطور دلیل جو ہے پیش کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے صحائف عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات شریف قرآن پاک عطا فرمایا۔ لیکن تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک یہ سارا دستور ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ معلوم ہوا کہ سرکار کا عطا کرنا، آپ کا چلنا بھی ہمارے لیے دلیل ہے، آپ کا بیٹھنا ہمارے لیے دلیل ہے، آپ کا کچھ فرمانا وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے، اور ہمارے لیے نہ صرف دلیل ہے بلکہ وہ دستور اور ضابطہ ہے۔ اسی وجہ سے جو کلام مجید فرقان حمید کی آئینی اور قانونی حیثیت ہے، اسی طرح سنت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بھی اسلامی قانون میں آئینی اور قانونی حیثیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ دستور اور قانون بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کو توڑ دیا، رمضان المبارک کا روزہ تھا، آپ نے فرمایا غلام آزاد کر دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں طاقت نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا 2 ماہ کے روزے رکھو مسلسل۔ اس نے کہا اس کی بھی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اس کی بھی طاقت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ سوال ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص جو ہے کھجوروں کا ٹوکرا لایا اور اس نے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ اے شخص یہ جو ہے تو مدینہ کے فقراء میں غرباء میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مدینہ پاک میں کوئی غریب زیادہ نہیں ہے۔ سرکار مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا طعم ہو اہلی کا، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی ثابت ہوا، اور آپ اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی دلیل ہے کہ آپ جس طرح چاہیں آپ شریعت کو جو ہے آپ بنا سکتے ہیں، شریعت بیان فرما سکتے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام کی طرح نہیں کہ جو کچھ تورات شریف میں، جو کچھ زبور شریف میں، انجیل شریف میں لکھا تھا اس کے بغیر اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرما سکتے تھے، لیکن یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا برہان من ربکم، یہ برہان بن کر آئے ہیں، دلیل بن کر آئے ہیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی سوالی آ جائے اس کو عطا کر دو، اس کو جھڑکو نہ، کیونکہ ہم نے آپ کو اختیارات کی کثرت عطا فرمائی ہے، ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان بدر کے اندر تشریف لائے۔ ایک کھجور کی چھڑی سرکار کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے میدان بدر کا دورہ فرمایا۔ میدان بدر کا دورہ فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا فلاں کافر جو ہے وہ یہاں پر مرے گا، آپ نے وہاں دائرہ لگا دیا۔ فلاں کافر جو ہے یہاں مرے گا، آپ نے وہاں پر بھی دائرہ لگا دیا۔ اسی طرح سرکار نے پورے میدان میں دائرے لگا دیے، نشانات لگا دیے۔ جب تمام نشانات لگا دیے تو اب
صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی بھی کافر اس نشان کے بغیر جو ہے نہیں مرا وہاں پر جو ہے۔ ابو جہل جس وقت اس نشان پر گرا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ سرکار کی بات کو ہم سچ نہیں ہونے دیں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم اس کو فوری گھسیٹ کر جو ہے دوسری جگہ لے جائیں گے تاکہ اس کی یہاں جان نہ نکلے۔ اور جو سرکار نے فرمایا وہ بات حق ثابت نہ ہو، ابھی وہ پکڑ ہی رہے تھے کہ اس کی وہاں پر جان نکل گئی، یعنی ابھی اس نے پکڑا ہی تھا کہ ہم اس کو گھسیٹ کر جو ہے اس نشان سے آگے کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی اسی وقت جو ہے وہاں پر جان نکل گئی۔ تو سرکار کا فرمان جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ سرکار نے جو ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہو گئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں یہ نوندرا تھا کہ کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کے روتی پیٹتی تھیں اور وہ ان کی میت پر جا کر روتی پیٹتی تھیں۔ تو میرے ذمہ یہ نوندرا ہے، تو کیا میں اس کو ادا کر لوں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو اجازت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، اس کے بعد ممانعت ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنے چہرے کو پیٹا اور بے صبری کا مظاہرہ کیا، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کو جو ہے حرام چیز کو حلال کرنا چاہیں یا حلال کو حرام کرنا چاہیں، سرکار حرام یا حلال کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ اور پھر استثنائی کیفیت، جناب امام ابن رجب بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے حدیث کی بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں، یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ والے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام پورا کا پورا قبیلہ لانا چاہتا ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط آپ قبول فرمائیں تو ہم جو ہے سارے کے سارا قبیلہ اسلام لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری شرط کیا ہے؟
انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جہاد نہیں جائیں گے، جہاد نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرائط کو قبول فرمایا اور وہ اسلام لے آئے، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن اسلام کی جب حلاوت ان کے رگ و ریشہ میں بس گئی، وہی لوگ زکوٰۃ بھی دینے لگ گئے اور جہاد بھی کرنے لگ گئے۔ یہ شان ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار پاک سے انہیں اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اختیار کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اُحِلُّ لَكُم مَّيْتَتَانِ، دو مردار میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلیل خداوندی ہیں، برہان من ربکم ہیں۔ آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا دو مردار میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر جو ہے مردار حرام ہے، مطلق فرمایا کہ ہر قسم کا مردار تم پر حرام ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ دو مردار میں حلال کرتا ہوں۔ فرمایا ایک مچھلی اور دوسری جراد، ٹڈی، یہ دونوں جو ہیں مردار تمہارے لیے میں حلال کرتا ہوں۔ اب قرآن مجید نے آگے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون بھی تمہارے لیے حرام ہے، یعنی ہر قسم کا خون حرام ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احل لکم دمان، دو خون میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب دو خون جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہیں، فرمایا ایک کلیجی اور دوسری تلی۔ کلیجی بھی جمع ہوا خون ہے اور تلی بھی جمع ہوا خون۔ سرکار نے فرمایا یہ دو خون میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دعویٰ کی دلیل ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراپے دلیل بنایا۔ آپ کا بولنا قولی حدیث ہو گئی اور قولی سنت ہو گئی، آپ کا عمل کرنا یہ آپ کی سنت فعلی ہو گئی، اور آپ کا جو ہے کسی صحابی کے کام کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ سرکار کی تقریری سنت ہو گئی۔ گویا کہ آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا فرمانا، آپ کا بولنا، یہ سب کی سب جو ہے دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔